إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه وإن علينا للهدى. ساری بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے آخری امام بن کے دنیا میں تشریف لائے. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج کے خطبے میں انشاءاللہ جو چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ اتباع سنت یا اتباع رسول یا تقلید. یہ بہت ہی اہم موضوع ہے جس کا جاننا ہر شخص پر، ہر مسلمان پر ضروری ہے، اور اسی میں نجات ہے. اس کو نہ سمجھنے میں گمراہی ہے اور سمجھ جانے میں انسان کی دنیا اور آخرت کی نجات ہے. آج ہمارے سماج میں مسلمانوں کی اکثریت، میجارٹی مسلمانوں کی، ان کے درمیان ایک بات پائی جاتی ہے کہ دین کا مطلب یہ ہے کہ 4 مسلک میں سے کسی ایک کو ماننا ہے. یہ آج مسلمانوں کی اکثریت بتا رہا ہوں، مسلمانوں کی اکثریت کے ہاں یہ عقیدہ آپ کہیں، یہ آپ سمجھیں کہ ماننا لازم ہے ان کے ہاں کہ دین کو سمجھنا ہے تو دین کا مطلب یہ ہے کہ 4 مسلک ہیں: حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. ان چاروں میں سے کسی ایک کو ماننا لازم ہے. اگر تم نے مانا کسی ایک کو تو تم دیندار ہو، تم دین پر ہو، اور اگر کسی ایک کو بھی نہیں مانا تو تم بے دین ہو، گمراہ ہو، بددین ہو. ایسے آدمی سے سلام کلام بند، لڑائی جھگڑا اور ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ مانا جاتا ہے، مسلمانوں کی اکثریت اس کو مانتی ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا یہ ایسا ہی ہے واقعی کہ دین 4 میں سے، یعنی دین جو ہے 4 مسلک میں بٹا ہوا ہے؟ ایسا سمجھایا جاتا ہے کہ دین کو اللہ نے 4 مسلک میں بانٹ دیا ہے. تم کسی ایک کو پکڑو گے تو تم جنت میں جاؤ گے. جیسے بلڈنگ کے 4 گیٹ ہیں، تم کسی بھی گیٹ سے جاؤ گے تو کہاں پہنچو گے؟ بلڈنگ میں پہنچو گے. ایسے ہی دین کے 4 گیٹ ہیں، 4 دروازے ہیں، اور ایک حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. کسی ایک کو، چاروں برحق کسی ایک کو ماننا لازم ہے، اور جو نہیں مانتا وہ گمراہ ہے. ہمارا ماننا کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ، ہم اہل حدیث ہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا منہج یہ ہے. ہمارا ماننا کیا ہے؟ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کی اتباع کرتے ہیں. ہم کس کی اتباع کرتے ہیں؟ کتاب قرآن مجید، جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا اللہ کا کلام، اور
وہ قرآن جس پہ نازل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا فرمان. یہ دو چیزیں ہیں. ہمارا ماننا یہ ہے, ہم اہل حدیث کا منہج یہ ہے, کس کو ماننا چاہیے؟ کیا چاروں میں سے کسی ایک کو ماننا ہے؟ لازم ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ کتاب و سنت, قرآن اور نبی کے زبان سے نکلا ہوا فرمان, ان دو کی اتباع کرو, ان دو کے پیچھے چلو, اور ان دونوں کو سمجھنے میں صحابہ کا فہم, ان کی انڈرسٹینڈنگ لو. جیسا انہوں نے قرآن حدیث سمجھا ویسا سمجھو, جو انہوں نے نہیں سمجھا وہ مت سمجھو. یہ ہم مانتے ہیں, یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ صرف قرآن اور نبی کا فرمان اور اس کو سمجھنے میں صحابہ کا فہم, اس سے ہٹو مت. اب اس کے علاوہ ہم سماج میں دیکھتے ہیں اتنے لڑائی جھگڑے اس معاملے کو لے کر کے. اتنا سمپل معاملہ, بھئی ماننا کس کو ہے؟ کیا چار میں سے کسی ایک کو ماننا ہے؟ کیا یہی دین ہے, یا کتاب و سنت کی اتباع کرنی ہے؟ کس کو ماننا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں, جو میں نے شروع میں آیت پڑھی, اللہ فرماتا ہے وَإِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى. اللہ فرماتا ہے ہدایت دینا, ہدایت یعنی رہبری, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, حق کیا ہے باطل کیا ہے, اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے, اللہ بتاتا ہے. یہ بتانا میری ذمہ داری ہے. کس کی؟ اللہ کی. اللہ نے دنیا میں انسان کو رکھا نا, تو ایسے آزاد نہیں چھوڑ دیا, جاؤ اپنی عقل سے صحیح غلط کا فیصلہ کر لو, حق کیا ہے باطل کیا ہے اپنی عقل سے طے کرو, اللہ تک پہنچنے کا راستہ کون سا صحیح ہے اپنی عقل سے طے کرو. اللہ نے ایسا نہیں رکھا. اللہ کی رحمت ہے, اللہ کا رحم ہے کہ انسان کو دنیا میں رکھنے کے بعد, پیدا کرنے کے بعد ہدایت کی ذمہ داری خود لی. اللہ نے کہا ہدایت میرے ذمہ ہے, میں بتاؤں گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, میری جانب سے ہدایت آئے گی. ہدایت کی ذمہ اللہ نے اپنے لیے لیا. اب سوال یہ ہے کہ ہدایت اللہ کیسے دیتا ہے؟ کیا سب انسانوں کے پاس اللہ آتا ہے, ایسا کرے گا, سب کو بتائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, کون سا راستہ جنت میں جانے والا ہے کون سا جہنم میں؟ کیا اللہ سب انسان کے پاس آئے گا؟ نہیں. اللہ نے کیا کیا, ہر دور میں اللہ نے اس دور کے سب سے بہترین انسان کو چنا, جو سب سے نیک, سب سے زیادہ صالح, سب سے زیادہ نیکیاں کرنے والا, سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا, اس کو رسول کہتے ہیں, اس کو نبی کہتے ہیں. اللہ نے ہر دور میں ایک نبی چنتا ہے, ایک رسول چنتا ہے, اور ان کو بتاتا ہے دیکھو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ان کو اللہ بتاتا ہے میں کس چیز کو پسند کرتا ہوں کس کو ناپسند کرتا ہوں, میرے تک پہنچنے کا راستہ کون سا, یہ اللہ رسولوں کو بتاتا ہے. اور رسول کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ تم جا کے لوگوں کو بتاؤ. اللہ نے ہدایت کیسے دیا؟ ہدایت کی ذمہ داری خود لی, اور کیسے ہدایت دیا؟ رسولوں کے ذریعے. رسول چنا, ان کو بتایا, اور ان کی ذمہ داری ڈیوٹی دیا تم جا کے بتاؤ. اب انسان کی نجات اس میں ہے وہ رسول کی مان لے. رسول کی مانا تو نجات, نہیں مانا برباد. کیوں؟ رسول کو بھیجا کس نے؟ صحیح غلط کی پہچان اللہ نے کس کو کرائی؟ ہم کو نہیں کرائی, سماج کو نہیں کرائی, باپ دادا کو, ہمارے باپ دادا کو نہیں بتایا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ہمارے بڑے فلاں فلاں فلاں, ان کو اللہ نے نہیں چنا ہے, ان کو اللہ نے صحیح غلط نہیں بتایا ہے. صحیح غلط کی پہچان نبی کو کرایا اللہ نے. اللہ نے رسولوں کو بتایا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, باپ دادا کو نہیں. تو اب ہماری ڈیوٹی کیا ہے, ہماری نجات کس میں ہے کہ اللہ نے جس کو پہچان کرائی ہے اس کے پیچھے چلو, اس کی مان کے چلو. اگر رسول کو چھوڑا, باپ دادا سماج بڑے فلاں فلاں فلاں, تو اس نے کس کو چھوڑا؟ اس نے اللہ کو چھوڑا. کیوں؟ اللہ فرماتا قرآن میں, کتنی اہم آیت ہے, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ, کہ جتنے رسول ہم نے بھیجے نا, کیوں بھیجا؟ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا تاکہ لوگ اللہ کے حکم سے اس رسول کو مانیں, اس کی اطاعت کریں. رسول کی ماننا اللہ کی ماننا ہوا.
جس نے رسول کی مانا اس نے اللہ کی مانا. کیوں؟ رسول کو بھیجا کس نے؟ آپ کسی کو کوئی میسج دے کے بھیجو، جاؤ بھائی فلاں کو دے دو. آپ نے شادی کارڈ بنایا، کسی کو بولا فلاں صاحب کو جا کے پہنچا دو، آپ لے کے گئے. اب جس کے پاس آپ نے دیا اس نے اچھے سے لیا، مانا ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ ہم آئیں گے. تو اس نے جو عزت کس کی کیا؟ بھیجنے والے کی. لیکن اگر سامنے والے اس کو پھاڑ دیا، انکار کیا، نہیں مانتا میں، جا، تو اس نے لے جانے والے پہنچانے والے کی تو بے عزتی کی، اصل بے عزتی دینے والے کی ہے جس نے بھیجا تھا. ایسے جس نے رسول کی نہیں مانا نا، اس نے اللہ کی نہیں مانا. کیونکہ رسول کو بھیجا کس نے؟ صحیح غلط کی پہچان اللہ نے رسول کو کرائی ہے. آج آپ دیکھیں یہ کتنی اہم ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. جتنے رسول ہم نے بھیجے ان کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے حکم سے اس کی مانی جائے. مانو اس کی. اچھا جو رسول کی مانے، اللہ وعدہ کس میں نے کہا نا، نجات کس میں ہے. ایک ڈاکٹر بولتا ہے کسی انسان کو یہ کھاؤ گے تو بی پی بڑھ جائے گی، یہ کھاؤ گے تو شوگر بڑھے گا. اب وہ انسان کیسا چپ چاپ وہ ڈاکٹر کی مانتا ہے، بھئی یہ فلاں 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 چیز مت کھاؤ، یہ فلاں فلاں چیز کھاؤ. کس نے بولا؟ ڈاکٹر نے بولا. ڈاکٹر کیوں مانتا اس کی؟ ایک آدمی کیوں مانتا؟ وہ ایکسپرٹ ہے، وہ ڈاکٹر ہے. ایسے دین کا ڈاکٹر اللہ نے کس کو بنایا؟ دین کا پورا علم کس کو دیا؟ رسول کو دیا، نبی کو دیا. شرافت اس میں ہے رسول کی مان. ان کے پیچھے چل، سماج چھوڑ، باپ دادا چھوڑ، بھلا فلاں کیا بول رہے ہیں، رسول کیا بول رہے ہیں وہ سن. کیوں؟ علم اللہ نے رسول کو دیا ہے. پورا دین اللہ نے ان کے اوپر نازل کیا ہے. یہ جیسا کہیں ویسا کر. ان کی مانا تو اللہ کی مانے گا تو، ان کی نہیں مانا تو اللہ کی نہیں مانے گا. ان کی مانا جنت میں جائے گا. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. جس نے اللہ کی مانا، رسول کی مانا، دو ہے. اللہ کی مانا، رسول. اللہ کی کیسے مانیں گے؟ رسول کی مانیں گے تو اللہ کی ماننا ہے. جس نے اللہ کی مانا، رسول کی مانا، اللہ کہہ رہا ہے اس کو جنت میں داخل کریں گے. یہ جنت کا راستہ ہے، یہ وعدہ اللہ کا ہے. وعدہ اللہ نے سماج پہ نہیں رکھا، سماج کی مان کے چلو جنت ملے گی، باپ دادا کے پیچھے چلو جنت ملے گی، فلاں کی تقلید کر لو فلاں فلاں کے پیچھے نہیں. اللہ نے کہا اللہ کی مان، رسول کی مان، جنت میں داخل ہوگا. وَمَن يَتَوَلَّ، اور جس نے منہ موڑا، وَمَن يَتَوَلَّ، جس نے منہ موڑ لیا، نہیں مانا، میں نہیں مانتا، ہم سماج کی مانیں گے، ہمارے باپ دادا ایسا بولتے ہیں، ہم یہی کریں گے. بھئی حدیث ہے، مانو اللہ کے رسول کی بات ہے، ٹھیک ہے تو اپنے پاس رکھو، ہم یہی کریں گے. اللہ کی دھمکی سنو، وَمَن يَتَوَلَّ، جس نے منہ موڑ لیا، نہیں مانتا میں رسول کی، اللہ فرماتا ہے يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اس کو دردناک عذاب اللہ دے گا. دردناک، صرف عذاب نہیں، دھمکی دے گا، دردناک عذاب. رسول کی نہیں مانا، دردناک عذاب. اس لیے ماننا اللہ کی ماننا، رسول کی نہیں ماننا، دردناک عذاب کا وعدہ، یہ اللہ کی طرف سے. آپ دیکھیے ایک اور آیت اللہ نے قرآن میں آگے فرمایا، کتنی جامع آیت. اور یہی آیت یعنی آپ سمجھے بار بار آپ سنتے رہتے ہیں سورہ آل عمران کی، کہ اللہ نے رسول کی ماننے پر اپنی محبت اور مغفرت، یہ دونوں کا وعدہ کیا ہے. سماج، باپ دادا، فلاں بڑے، یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ سب بات کی چیزیں. اللہ نے وعدہ، اپنی محبت کا وعدہ کس پہ کیا ہے؟ ہاں تم فلاں کو پکڑ لو، فلاں پیر صاحب کو، تو محبت اللہ کی ملے گی. ایسا کیا اللہ نے؟ نہیں کہا. فلاں کا پیالہ پی لیا، فلاں کے ہاتھ بیعت کر لیا، فلاں کے پیچھے چلے. اللہ نے کہا قل، اے نبی آپ بولو. دو قل ہے، دیکھیے، قل اے نبی آپ کہیے، آپ لوگوں سے کہیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو. بھئی دنیا میں کون آدمی مسلمان ایسا ہے جو اللہ کی محبت نہیں چاہتا ہے؟ کون نہیں چاہتا ہے؟ ہم نیکیاں کیوں کرتے ہیں بتائیے؟ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ خوش ہو جائے، اللہ کی محبت ملے. ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی محبت ملے. ہم نیکیاں، نیک اعمال اسی لیے کرتے ہیں اللہ خوش ہو جائے، اللہ کی محبت ملے. اللہ کہہ رہا ہے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟
ایک اللہ نے حکم دیا فاتبعونی فاتبعونی، میرے نبی کی اتباع کرو. اللہ کہہ رہا ہے نبی بولو لوگوں سے اگر تم کو اللہ کی محبت چاہیے، تمہارا دعویٰ ہے، میری اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، جیسا میں چلوں ویسا چلو، جیسا کہوں ویسا کرو، میری اتباع کرو. تو کیا ہوگا؟ نبی کی اتباع کرو گے تو کیا ملے گا؟ دو چیزیں، دو وعدہ. اللہ کہہ رہا ہے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ کی محبت نبی کی اتباع کے بغیر مل سکتی نہیں. اللہ کا محبوب، اللہ کا ولی بندہ بن سکتا ہی نہیں جب تک نبی کی اتباع نہ کرے. نبی کی اتباع کو چھوڑ کے اللہ کا ولی بن جائے ناممکن ہے. آج لوگ کسی کو بھی اللہ کا ولی بنا دیتے، کسی کو بھی اللہ کا بنا دیا. اپنے وہ کتابوں دور ہے، نہ آتا نہیں، ننگا گھوم رہا ہے، ہاں ایک بھی نماز کی پابندی نہیں، اور اللہ کا ولی ہے. اللہ کہہ رہا ہے اے نبی آپ لوگوں سے بولو اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو میری اتباع کرو. میری اتباع کرو گے تو دو چیز ملے گی. ایک تو اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا. بھائی دنیا میں سب سے محبوب اللہ کی نگاہ میں کون ہے؟ وہ ایک ہستی ہے بس. اللہ نے پوری انسانیت میں ایک کو چنا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب ہے. تو اللہ نے جس کو محبوب بنایا اپنا، اس کے پیچھے جو چلا وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے. یہی بات اللہ نے سمجھائی کہ اے نبی لوگوں سے بولو اگر میرے لوگوں سے کہو اللہ کی محبت چاہیے میری اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا. اور دو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. نبی کی اتباع پر اللہ کی محبت اور گناہوں کی مغفرت، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ دونوں ملتا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا اگلی آیت میں قل، اے نبی آپ کہیے اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، اطیعوا اللہ ورسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ موڑ لیں نہیں مانتا میں. کتنے لوگ آپ دیکھیں کتنی جرات کے ساتھ انکار کر دیتا ہے. آپ بتاؤ بھی حدیث ہے، ہاں ٹھیک ہے حدیث ہے، لیکن ہمارے فلاں صاحب ایسا بولتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، ٹھیک ہے لیکن ہمارے باپ دادا ایسا کرتے چلے آئے. اللہ کہہ رہا ہے فَإِن تَوَلَّوْا، اے نبی آپ کہو لوگوں سے اگر رسول کی اطاعت سے منہ موڑا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا. رسول کی نہیں ماننا کفر کا فتویٰ ہے. اللہ فتویٰ دے رہا، اللہ کفر کا فتویٰ ہے. جو رسول کی نہیں مانتا وہ کفر کا فتویٰ، اللہ کہہ رہا ہے وہ کفر میں جا رہا ہے، وہ کفر والا کام کر رہا ہے. رسول کی نہیں ماننا اتنی بڑی جرات. آج آپ دیکھیے آدمی کے ہاں حدیث یا سنت یا اس کو نہیں ماننا بہت آسان ہے، لیکن اپنے امام صاحب کو چھوڑنا ہاں نہیں، ان کو نہیں چھوڑ سکتے. پیر صاحب کو نہیں چھوڑے گا، ان کی ایک بات نہیں ان کا، لیکن ادھر اتنی آسانی سے انکار کر دیتا ہے، اتنی آسانی سے نہیں مانتا ہے، لیکن ادھر چھوڑنا مشکل، یہاں چھوڑنا. آج سنت چھوڑنا آسان ہے، رسول کی بات چھوڑ دینا آسان ہے، لیکن پیر صاحب کی بات، فلاں امام صاحب کی بات چھوڑنا بہت مشکل ہے، نہیں چھوڑتا. اتنا چمٹا لیا دماغ، دل و زبانی، دل میں اور دماغ میں اتنا بیٹھا لیا ہے، چھوڑنا نہیں. یہاں اللہ کہہ رہا ہے رسول کی اگر چھوڑا تو نے، رسول کی نہیں مانا کفر ہے. اس لیے نجات اسی میں ہے کہ ایک آدمی رسول کی مان کے چلے. آگے دیکھیے اللہ فرماتا ہے قرآن میں، بہت اہم آیت ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اتنی جامع آیت ہے. رسول جو دیں، جو کچھ رسول دے دیں وہ لینا واجب ہے، سب لینا ہے. آج آدمی بولتا نہیں سب نہیں، تھوڑا اپنے مسلک کے مطابق جو ہوگا وہ لے لیں گے. اللہ کہہ رہا ہے رسول جو دیں وہ سب لینا ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول جو دے دیں وہ لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول جس چیز سے منع کر دیں، جس سے روک دیں، اس سے رک جائے. آج آدمی یہ آیت کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنے سماج کا جائزہ لیں کہ اللہ فرماتا رسول جو دیں سب لے لو، سب لینا واجب ہے، چھوڑ نہیں سکتے.
لیکن آج ہمارے سماج میں لوگ کیا بولتے ہیں، یعنی اللہ نے دین کو 4 حصے میں بانٹ دیا ہے، رسول نے جو باتیں کہی ہے نا وہ چاروں اماموں نے اپنے درمیان بانٹ لیا، یہی کہا جاتا، سمجھایا جاتا ہے ایسا۔ یہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، باطل بات ہے کہ رسول کی باتوں کو چاروں نے بانٹ لیا۔ کیا کہا جاتا ہے کہ رسول نے 4 طرح سے عمل کیا ہے اور 4 امام اللہ نے بنائے، ان چاروں نے ایک ایک بات کو لے لیا، چاروں نے بانٹ لیا۔ تو اب تم جس کی بھی مان لو نا، رسول کی مانو گے۔ پہلی بات یہ باطل بات ہے، جھوٹی بات ہے، ایسا ہے ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ یہاں آیت میں کیا کہہ رہا ہے، رسول جو دیں سب لینا واجب ہے۔ اور یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ امام نے، مطلب اللہ کے رسول نے اگر 4 بات کہی مثال کے طور پہ، تو ایک امام نے کتنا لیا؟ ایک لیا، ایک ہی لیا نا، لوگ بولتے بانٹ لیا، دین کو چاروں نے آپس میں بانٹ لیا ہے۔ تو ہم اگر ایسا دعویٰ کرتے ہیں تو اماموں پر الزام لگا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں ہم، انہوں نے دین کو بانٹا نہیں ہے۔ یہ کیا بول رہا ہے؟ بانٹ لیا ہے۔ بھئی رسول جو دے سب لینا واجب ہے، اور یہاں کیا بول رہا ہے؟ ایک، بھئی 100 کو اگر آپ 4 حصے میں بانٹو گے تو کتنا آئے گا ایک حصے میں؟ 25۔ یعنی ایک امام نے دین کا 25 حصہ لیا، چھوڑا کتنا؟ 75۔ یہ تو بول رہا ہے، ایک آدمی زبان سے سمجھا رہا ہے کہ اماموں نے دین کو بانٹ لیا ہے۔ تو بانٹنے کا مطلب کیا ہے؟ یہی تو مطلب ہے نا کہ دین کو 4 حصے میں بانٹ دیا، ایک امام نے 25 پہ عمل کیا، 75 چھوڑ دیا۔ ایسا ہے؟ جھوٹ ہے یہ۔ اماموں نے سب پر عمل کیا ہے، اماموں نے اپنی حد تک، اپنے تک جو کچھ ان تک دین پہنچا سب پہ عمل کیا ہے، چھوڑا نہیں ہے۔ اور یہ بول رہا ہے چھوڑ دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے رسول جو دیں سب لے لو، تو اماموں نے سب لیا کہ نہیں لیا؟ سب لیا۔ اور یہ کیا بولتا؟ نہیں، ہم کو 25 ہی لینا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی اس پہ عمل کرے تو گویا اگر کسی ایک امام کو پکڑ لو، بس 3 کو چھوڑو 1 کو پکڑو، تو گویا کہ 75 چھوڑ رہا ہے دین، اور لیا کتنا؟ 25۔ کیا یہ دین ہے؟ یہ جھوٹی بات ہے، غلط بات ہے، بے بنیاد بات ہے، الزام ہے اماموں پر، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دیں سب لے لو، یعنی کچھ بھی چھوڑنا نہیں، اور رسول جس سے منع کرے رک جاؤ، کچھ بھی کرنا نہیں، جو منع کرتے ہیں رک جاؤ۔ تو یہ، اور آپ دیکھیں اللہ نے قرآن میں ایک بہت اہم آیت ہے جس سے لوگ تقلید ثابت کرتے ہیں، اتنی جامع آیت ہے، اور یہ آیت حالانکہ ان کے خلاف ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ آپس میں اگر اختلاف ہو جائے، بھئی ہم سب انسان ہیں، کبھی کسی میٹر میں اختلاف ہو جاتا ہے، بحث ہو جاتی ہے، تو حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ کیا آپس میں لڑتے رہو؟ اختلاف میں حل کیا ہے؟ اللہ نے بتایا قرآن میں۔ آج بولتے ہیں لوگ بولتے ہیں اختلاف رحمت ہے، اختلاف رحمت، اچھا سمجھا، اختلاف رحمت ہے۔ یہ جو چاروں نے آپس میں اختلاف کیا نا الگ الگ، یہ رحمت ہے۔ تو ہم بولتے ہیں بھائی اگر اختلاف رحمت ہے تو ایک 5واں بھی لے لو، اگر 4 رحمت ہو تو 5واں بھی رحمت ہونا چاہیے، اور رحمت ہونا چاہیے، ایک 5 اور جوڑ لو اس میں۔ تو نہیں مانتے، نہیں تم گمراہ، 5 نہیں چلے گا، 4 ہی چلے گا بس۔ 5 کیوں نہیں بھائی؟ جب اختلاف رحمت ہے بول رہے ہو، 4 رحمت ہے، تو ایک اور جوڑ لو، اہل حدیث بھی جوڑ لو اس میں، رحمت بڑھ جائے گی۔ تو نہیں مانتے ہیں۔ بہرحال یہاں اب دیکھیں کتنی اہم آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور تمہارے درمیان جو علماء، حکام، حاکم، خلیفہ، ان کی بھی اطاعت کرو۔ 3 لوگ ہیں، اللہ کی مانو، رسول کی مانو، اور تمہارے درمیان جو حکام ہیں، جو حاکم وقت، یعنی سارے مسلمانوں کا جو امیر ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، اسلامی حکومت، اس کی مانو، اس کی بھی مانو، علماء ہے ان کی بھی مانو۔ 3 کی ماننے کے لیے اللہ نے کہا۔ اس کے بعد اللہ آگے فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ، بعض لوگ نہ صرف یہ آیت پڑھتے ہیں اور اولی الامر، اولی الامر کوئی ایک جملہ ہائی لائٹ کرتے، اولی الامر، اللہ نے کہا دیکھو نا کہ آپس میں اپنے درمیان علماء کی اطاعت کرو۔ تو ہم تو مانتے، اس لیے تو ہم مانتے ہیں، تو ہم کہاں انکار کرتے ہیں، ماننا چاہیے۔ لیکن اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے درمیان آپس میں اختلاف ہو جائے، اختلاف کس میں ہوگا؟ اللہ کی بات میں کبھی اختلاف نہیں ہوگا، رسول کی بات میں کبھی اختلاف نہیں ہوگا، اختلاف ہمیشہ تیسرے میں ہوگا۔ کہاں پر؟ علماء میں۔ ہمیشہ اختلاف یہ 3 نمبر میں ہوگا، اولی الامر میں اختلاف ہوگا، اللہ رسول کی بات میں اختلاف نہیں ہوتا۔ اللہ نے اس لیے تو آگے فرمایا کہ اگر تمہارے درمیان آپس میں اختلاف ہو جائے،
علماء میں اختلاف ہو جائے تو کیا کرو؟ تم بھی صحیح تم بھی صحیح، ایسا بولیں گے؟ ایک عالم بولتا فاتحہ دیا تو جہنم، ایک بولتا نہیں دیا تو جہنم، ابھی کیا کرو گے؟ ایک عام آدمی، میں سمجھا رہا ہوں کہ ایک عام آدمی ہے، ایک عالم بولتا ہے فاتحہ نہیں دیے تو جہنم، ایک عالم بولتا ہے دیے تو جہنم، بھئی دیے تو بدعت، اور بدعت جہنم میں لے جائے گی۔ اب ایک عام آدمی کیا بولے؟ تو تیری مانو تو بھی جہنم، تیری مانو تو بھی جہنم، تو حل کیا ہے؟ ایک عالم بولتا ہے حلال، ایک بولتا حرام۔ اللہ نے یہاں حل بتایا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ جب اختلاف ہو جائے نا، ایک بولتا ایسا ایک بولتا ایسا، ان دونوں کی بات کدھر لے جاؤ؟ اللہ کی طرف لے جاؤ، رسول کی طرف لے جاؤ۔ عدالت کدھر ہے؟ ادھر، اللہ اور رسول کی طرف لے کے جاؤ۔ قرآن اور حدیث پہلا دونوں اللہ اور رسول، اس کی طرف لوٹا دو، ان کی بات کو وہاں لے کے جاؤ، اور یہاں سے جو فیصلہ ہے اس کو مان لو۔ اختلاف کو اللہ اور رسول کے پاس لے کے جاؤ۔ آج تو رسول نہیں ہمارے پاس، تو کہاں لے کے جائیں گے؟ جب رسول تھے تو لوگ رسول کے پاس لے کے جاتے تھے، آج رسول نہیں ہے تو رسول کی چھوڑی ہوئی باتیں ہیں جو آپ نے زندگی بھر بتائی، وہ کہاں ہے؟ وہ حدیث میں ہے۔ نبی کا پورا فرمان کہاں؟ حدیث میں ہے۔ تو ایک اللہ کا کلام اور ایک رسول کا فرمان ادھر لے کے جاؤ، اس میں ڈھونڈو، دونوں عالم کی بات ادھر لے کے جاؤ، یہاں سے جو فیصلہ ہو اس کو مانو۔ اب جب ہم کسی کی بات یہاں لے کے جاتے ہیں، قرآن و حدیث میں ڈھونڈتے ہیں، تو اب یہاں جو فیصلہ ہو، اللہ نے قرآن میں کیا ایسا حکم دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ رسول نے دیا نہیں دیا ہے؟ جس کی بات صحیح اس کو لو، جس کی بات غلط چھوڑ دو اس کو۔ یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، یہی اہل حدیث کہتا ہے۔ قرآن اور حدیث کی اتباع کرو، اور اپنے درمیان جو بڑے علماء ہیں ان کی بھی بات مانو، کیونکہ علماء جب تک قرآن و حدیث سے فیصلہ کرتے ہیں مانو ان کی۔ لیکن اگر آپس میں اختلاف ہو جائے تو کہاں لے کے جاؤ؟ اب بتائیے، ایک امام بولتا ہے خون نکلا تو وضو ٹوٹ جائے گا، ایک بولتا ہے نہیں نکلا، ارے خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا، اور ایک بولتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے، ابھی کیا کرو گے آپ؟ میں مثال دیتا ہوں، سینکڑوں مثالیں ایسے دے سکتا ہوں میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خون نکلا وضو ٹوٹ گیا، اور امام شافعی کے نزدیک خون نکلا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اب ایک عام آدمی، مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی آدمی ادھر سے آیا، وضو بنا گھر سے آیا، ادھر ٹھوکر لگ گیا پیر میں، خون نکل گیا، مسجد میں آیا، اب اس کو دو عالم ملتے ہیں، ایک عالم ملا حنفی عالم، بولتا در ایک طرح خون نکلا، جا وضو بنا گیا، چل جا۔ ادھر وضو کھانے میں گیا، وہاں شافعی عالم ملا، بولا کدھر جا رہے ہیں؟ بولا وضو بنا رہے۔ کیا ہوا؟ خون نکلا، چل وضو نہیں ٹوٹا۔ ابھی کیا کرے گا ایک آدمی؟ ایک عالم بولتا ہے ٹوٹ گیا، ایک عالم بولتا ہے نہیں ٹوٹا، کیا کرے گا؟ ایک عام آدمی کیا کرے گا؟ وضو ٹوٹا نہیں ٹوٹا اتنا بڑا مسئلہ ہے، نماز نہیں ہوگی، اگر ٹوٹ گیا تو نماز نہیں، اب کیا کرے گا؟ اللہ نے یہاں حل بتایا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ جب تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے اس کو اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ۔ ہم جب قرآن اور حدیث میں دیکھتے ہیں، رسول کی زندگی میں دیکھتے ہیں، تو ہم کو معلوم ہوتا ہے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ کون سا خون؟ جو لگ گیا، ہاں ٹوٹ گیا، خون نکل گیا، زخم ہو گیا۔ ہاں صحابہ جنگوں کی حالت میں تیر لگتی تھی اسی حال میں نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلح پہ شہید کیا گیا، نماز جاری رکھا، جب پورا گر گئے تب اٹھا، اگر ٹوٹ جاتا خون نکلنے تو فوراً نماز چھوڑ دیتے، ترنت ادھر نکلا وہ چھوڑ دیتے۔ تو اس لیے قرآن و حدیث فیصلہ کرتا ہے۔ تو ہمارا منہج کیا؟ اہل حدیث کا منہج کیا؟ بھائی کتاب و سنت کی اتباع کرو اور صحابہ کا فہم لو، جیسا انہوں نے کتاب و سنت سمجھا ویسا سمجھو، اپنی عقل سے کچھ نہ سمجھو۔ تو یہ جو سماج میں بنایا گیا نا، چاروں میں سے کسی ایک کو ماننا لازم ہے، یہ لائے کہاں سے بھائی؟ نبی دنیا سے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ترکت فیکم شیئین، یہ جو ہے حاکم کی روایت ہے، ترکت، معتم بھی ہے، ترکت فیکم شیئین، تم کو میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ چار نہیں بولے، کتنا بولے؟ دو۔ ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ چار نام دے، چار نام لے لو، ہاں چار الگ الگ الگ۔ نبی نے چار نام نہیں لیا، نہ تو نام لیا اور نہ کسی انسان شخصیت کا بارے، آپ نے کہا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو۔ جب تک تم اس کو پکڑے رہو گے تب تک گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے، یہ نبی کا فرمان ہے۔
اور یہی تو ہم بھی کہتے ہیں، جو نبی اپنے جاتے جاتے کہے وہی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ یعنی کتاب اور سنت، قرآن اور سنت کی اتباع کرو اور کتاب و سنت کی اتباع میں صحابہ کا فہم دو۔ اس کے علاوہ جو چیزیں بنائی گئیں، یہ تقلید کہاں سے آئی؟ تقلید کا مطلب کسی کی بات کو لازم پکڑ لینا۔ دیکھیے کسی عالم سے سوال کرنا تقلید نہیں ہے۔ لوگ بولتے ہیں، دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو تم نہیں جانتے جاننے والوں سے پوچھ لو۔ تو ہم اگر یہ آیت پڑھ کے تقلید کی دلیل دیتے، ہم بھی تو مانتے ہیں بھائی عالم سے پوچھنا تقلید تھوڑی ہے، کسی بھی عالم سے سوال کرنا یہ تو اللہ نے حکم دیا ہے، سوال کرو۔ سوال کرنا تقلید نہیں ہے۔ تقلید کیا ہے؟ کسی کی بات کو لازم پکڑ لینا، بس میں فلاں مسلک کے ہی عالم سے پوچھوں گا بس، اور کسی اور سے نہیں۔ یہ کیا ہے بھئی؟ ہم کہتے ہیں تم پوچھو کسی بھی عالم سے جا کر کے کتاب و سنت کی روشنی میں پوچھو، کسی بھی عالم کے پاس جاؤ اور کہو بھائی قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ بیان کر دو، دلیل کے ساتھ بیان کر دو، پوچھو۔ لیکن آپ بولو نہیں میں صرف فلاں مسلک کے ہی عالم سے پوچھوں گا، یہ کیا ہے؟ یہ تقلید ہے۔ کس نے طے کیا بھائی فلاں ہی امام سے، فلاں ہی مسلک سے؟ کیوں؟ تو کسی کی بات کو لازم پکڑ لینا، اسی کا نام تقلید ہے۔ بعض علماء نے الگ الگ تعریف کیا ہے کہ غیر نبی کی بات، حالانکہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن کسی بھی شخص کو اپنے اوپر لازم کر لینا، میں فلاں ہی شخص کی بات مانوں گا بس، اور کسی کی نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں ایسے لوگوں کے پاس حدیثیں آتی ہیں، انکار کر دیتے، رفع الیدین کا، یہاں تک کہ سنت کا مذاق اڑا دیتے۔ آدمی جب تقلید کرتا ہے نا کسی کی تو اتنا اس کو نفرت ہو جاتی ہے، سامنے حدیث کا مذاق اڑا دیتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، مذاق ان کا۔ جیسے ان لوگوں نے جو ہے یہود و نصارہ نے کیا تھا، انہوں نے اپنے عالموں کے بولنے سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیا تھا، یہاں تو سنت کو حرام کر لیا اپنے اوپر، سنت کو حرام کر لیا۔ بھئی رفع الیدین کرنا سنت ہے، رفع الیدین کرنا نماز میں سنت ہے، 4 جگہ پر سنت ہے، یہ لوگوں نے حرام، ہم نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے بھائی؟ ہم فلاں مسلک کے ہیں، فلاں مسلک کے، نبی کی سنت ہے، تو سنت کو حرام کر رہا اپنے اوپر فلاں مسلک کی وجہ سے۔ بھئی نماز میں تحیات میں انگلی حرکت کرنا، آہستہ آہستہ حرکت کرنا نبی کی سنت ہے، لیکن مذاق اڑا رہا ہے، یہ کیا تم نماز میں ایسا ایسا کرتے ہو؟ ہاں چیل اڑا، کوا اڑا رہے ہو، مذاق کر رہا ہے، سنت کا مذاق۔ کیا رفع الیدین بار بار تم مکھی اڑا رہے ہو، مذاق کر رہا ہے، نبی کی سنتوں کا مذاق اڑایا۔ کیوں؟ یہ تقلید کی دین ہے، فلاں مسلک بس۔ کس نے بولا تو کسی کو اپنے اوپر لازم کر؟ کس نے بولا؟ اللہ تو کہہ رہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو رب کی طرف سے نازل ہوا اس کی اتباع کر، اتباع جو اللہ کی طرف سے علم آیا اس کی اتباع کر، اور تو کس کی اتباع کر رہا ہے؟ یہ سب مسلک بہت بعد میں پیدا ہوئے، جو لوگوں نے 400 سال کے بعد تقلید شروع ہوئی نبی کے دنیا سے جانے کے 400 سال بعد، اور آج دیکھیے پوری امت میں ایک بھولا بھالا مسلمان بھی اسے پڑھا ہے۔ اس لیے تحقیق کرو اور اپنے اوپر لازم کرو، کیا؟ قرآن اور سنت کی اتباع، جو قرآن میں ہے، جو نبی کے فرمان میں ہے وہی ماننا ہے، اور قرآن و حدیث کو سمجھنے میں کیسا؟ صحابہ نے جیسا سمجھا ویسا، اپنی عقل سے کچھ بھی نہیں نکالیں گے۔ یہی دین ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے، اس کو چھوڑے گمراہی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی پوری زندگی کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں دلیلوں کے پیچھے چلنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں خرافات اور اس طرح سے جتنے بھی سماج میں بنائی ہوئی رسم و رواج اور اس طرح کی باتیں، ان سب پر اللہ تعالی ہم کو ان سب سے بچنے کی توفیق دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔